یہ گزشتہ دن میں لاہور کے اندر جو واقعہ پیش آیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اصل میں ہوا کیا ہے، اس واقعہ کا پس منظر کیا ہے؟ سعودی ایک برانڈ ہے جس کا نام ہے شالق ریاض۔ انہوں نے عربی کیلی گرافی میں ایک شرٹ پرنٹ کی ہے، پہننے والی شرٹ، لیڈی شرٹ، جس کے اندر عربی میں مختلف ڈیزائن اور مختلف کلر میں بڑا کر کے ایک لفظ لکھا ہوا حلوہ۔ تو وہ شرٹ ایک عورت ہے پاکستانی، اس نے خریدی، وہ پہنی، تو لاہور کی مارکیٹ میں گئی، جب ایک ریسٹورنٹ میں پہنچی تو جو عام نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جن کو سورہ فاتحہ تک نہیں پڑھنی آتی ہو، جن کے پاس سورہ فاتحہ کا علم نہیں ہوگا، ترجمہ نہیں آتا ہوگا، اتنے جذبات کہ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے اس عورت کو گھیرے میں لے لیا، گستاخ گستاخ کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور یہ نعرے لگانے شروع کر دیے، گستاخ کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، گستاخ کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا۔ اور یہ دیکھا بھی نہیں ہے کہ عورت نے جو وہ شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے، وہ جو لکھا ہوا ان کو تو وہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہوگا، اگر پڑھنا بھی آ جائے تو اس کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ آپ اتنا بڑا حکم لگانے سے پہلے آپ کسی کو فون کر کے وہ لفظ ہی بول کے بتا دیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ کیسے بتائیں گے؟ آپ کو تو وہ لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا۔ تو حلوہ لکھا ہوا، ہم بھی عربی میں پڑھتے رہے ہیں، ایجپٹ کے اندر 10 سال پڑھا الحمدللہ۔ وہاں پہ جب بھی کوئی خوبصورت شے دیکھتے ہیں نا، اچھی چیز دیکھتے ہیں، ایون کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ملتا ہے نا اچھے اخلاق، اس کو بھی کہتے تھے حلوہ۔ حلوہ کا معنی کیا ہے؟ سویٹ، خوبصورت، جمیل۔ تو جو حلوہ کا لفظ ان کے یہاں عام ہے، تو اس شرٹ کے اوپر حلوہ کا لفظ لکھا ہوا تھا، عورت کو گھیر لیا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا۔ یہ تو شکر ہے کہ پولیس درمیان میں آ گئی، ہم پولیس کو بھی جو ہے داد پیش کرتے ہیں، اور پولیس کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ انہوں نے اس عورت کو بچایا، اگر پولیس نہ آئی ہوتی تو وہ عورت کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ایسے نوجوان جو ہیں، ایسے لوگ جو ہیں، آپ صرف سورہ نساء کی آیت نمبر 49 پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا جلال ہے اس آیت کے اندر۔ سورہ نساء تقریباً ہم میں سے ہر شخص کو پڑھنی چاہیے۔ بڑے بڑے جو شرعی احکام ہیں نا، عقائد کے متعلق، سیاست کے متعلق، سورہ نساء کے اندر مفصلاً بیان ہے، اور وراثت کے احکام تو ہے ہی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر میں ہو، اللہ کے راستے میں ہو، سفر میں ہو، فتبینوا، تو غور کر لیا کرو، جذباتی نہ بنا کرو، تحقیق کر لیا کرو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے۔ کون سا کام؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ سفر کے اندر اگر کوئی اجنبی شخص ملے اور اس سے کوئی ایسا عمل آپ کو لگے کہ یار یہ مسلمان نہیں ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو فرمایا جب اس نے اتنا کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، اور اس سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو صریح کفر ہو، تو تم یہ مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو گستاخ ہے، تو بدعتی ہے، تو مشرک ہے، یہ مت کہو۔ تب تغون عرض الحیات الدنیا، یہ سارا ڈرامہ جو تم کر رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ لوگ تمہیں عزت دیں، تمہارے پاس مال و دولت جمع ہو جائے۔ فرمایا فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ کے اس سے بہتر دولت ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، کہ تم پہلے جہالت میں نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، قرآن پاک جیسی کتاب لا ریب آپ کو عطا کی ہے، اتنا عظیم علم عطا فرمایا۔ یہ آیت دیکھیں، سفر کی بات کیونکہ فرمایا، جب آپ گھر میں رہتے ہو تو آپ کو ہر شخص کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جب سفر میں جاتے ہو بہت سے اجنبی لوگ ملتے ہیں، کسی بھی اجنبی شخص کی کوئی بھی معمولی سی بات سن کے اس کو کافر مت کہہ دو، اس کو گستاخ یا مشرک مت کہہ دو، تحقیق کر لو کہ یہ بات واقعی گستاخی کے زمرے میں آتی ہے، یہ بات واقعی شرک کے زمرے میں آتی ہے، یہ بات واقعی کفر کے دائرے میں آتی ہے۔ ہم اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس عورت کی جان بچائی۔ ایک لفظ لکھا ہوا حلوہ، جس کا معنی جمیل، سویٹ، عربی کے اندر یہ لفظ عام بولا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر عورتوں کو اور مردوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، ایسا لباس نہ پہنے کہ جس لباس کے اوپر عربی میں کچھ لکھا ہو۔ معلوم تو ہے آپ کو کہ ہمارے یہاں عربی لوگ سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں جانتے اس لفظ کو، کوئی بھی شے عربی میں لکھی ہوگی لوگ سمجھیں گے شاید قرآن پاک لکھا ہوا۔ تو لہٰذا جو ہے، حتیٰ کہ متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی، فرمایا ایو ممرین، کوئی بھی شخص قال علی اخی، اپنے بھائی کو کہتے ہیں،
چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ مسلمان مرد ہو، چاہے وہ مسلمان عورت ہو، یا کافر، تو کافر ہے، تو گستاخ ہے، تو مشرک ہے، فرمایا فقد باء بأحدہما ان کان کما قال، اگر تو وہ واقعی کافر ہوگا تو اس کے اوپر کفر چلا جائے گا، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، اگر وہ ایسا نہ ہوا تو جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا نا، مسلمان بھائی کو، وہ شخص کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ کے لیے اگر آپ اپنے ایمان کا اتنا جذبہ دکھانا چاہتے ہیں تو کچھ ٹائم نکالیں نا، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں، اپنی مسجد کے امام کے پاس جائیں، خطیب کے پاس جائیں، وہاں ٹائم دیا کریں روزانہ 1 گھنٹہ، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اندر ایمان کی کتنی محبت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت ہے۔ ہر شخص آج کے دور میں شارٹ کٹ اپنا کے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کروں بھی کچھ نہیں اور کوئی چھوٹا سا کام کر کے میں اپنے آپ کو جنتی کہلوانا شروع کر دوں۔